نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے، انہی دنوں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی منافق کا انتقال ہوا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحم و کرم کی وجہ سے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ رئیس المنافقین جو مسلمانوں کا ایک قسم کا دشمن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن، دین کا بھی دشمن، اور منافقین کا سردار جسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن ابی، اس کے جنازے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، چلو اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ ابن ابی کے جنازے میں شرکت کرنا ناگوار ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ عبداللہ ابن ابی جو منافق، مسلمانوں کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اب اس کی حرکات و سکنات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہ صحابہ کرام اور مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو چکی تھیں، تو یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ناگوار گزرا کہ اب عبداللہ ابن ابی منافق کی حرکات و سکنات کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کے جنازے کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کی نماز جنازہ پڑھا دی تو منافقین کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، اور وہ اپنے منافقانہ چیزوں میں منافقت اور حرکات و سکنات کے اندر نفاق وغیرہ اور زیادہ کریں گے، اور ان کے حوصلے بلند ہوں گے اس وجہ سے کہ ہمارا سردار تھا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کے جنازے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا جنازہ۔ اس چیز کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ احسن طریقے سے سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں، منافقین مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں پہلے سے زیادہ سرگرم ہو جائیں گے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و بصارت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روکنے کی کوشش کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ جب عبداللہ ابن ابی منافق مرا، اس کا انتقال ہوا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا جنازے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازے کے لیے کھڑے ہوئے رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھانے کے لیے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے تھے اس وقت میں نے کہا تھا کہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن عبداللہ ابن ابی منافق، جو ایسی اور ایسی باتیں کہتا تھا جس کو میں دنوں کے حساب سے اس کی شرارتوں کو شمار کر رہا تھا، کہ میں اس کی شرارتوں کو دنوں کے حساب سے شمار کر رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے میری باتیں سن سن کر، یہاں تک کہ جب میں بہت کچھ کہتا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر چھوڑ، مجھے اختیار دیا گیا ہے، اور مجھ سے یہ فرمایا گیا کہ تو ان منافقین کے لیے بخشش مانگ یا نہ مانگ، اگر تو ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگ لے، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ اگر میں سمجھوں گا
کہ اگر میں نے 70 مرتبہ سے زیادہ بخشش مانگی تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، تو میں 70 مرتبہ سے بڑھا دوں گا۔ بخشش 70 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ میں اگر اس کی بخشش ہوگی تو میں 70 مرتبہ سے اور زیادہ بھی بخشش اس کے لیے مانگنا اور بھی بڑھا دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کے جنازے کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ اس کی قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے جب تک کیا کہ وہ تجہیز و تکفین وغیرہ سے فارغ نہیں ہو گئے۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کی قبر پر کھڑے رہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے اوپر اور اپنی جرت پر تعجب ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تھی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جاننے والے ہیں، کہ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا پھر قرآن پاک کی 2 آیتیں نازل ہوئیں، وَلَا تَصِلُوا عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ یہ آیتیں قرآن پاک کی جو ہے وہ نازل ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی اس کے بعد، جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی قبر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہت پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائیں کہ ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھیے اور نہ ہی کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے۔ تو اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک کبھی کسی منافق کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ مذکورہ واقعے سے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت اجاگر ہوتی ہے، تو وہیں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت شدت علی الکفار والمنافقین وہ بھی ظاہر ہوتی ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عبداللہ ابن ابی منافق کے کرتوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر غصہ نہ کرنا بلکہ تبسم فرمانا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے ناخوش نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ناگوار نہیں گزرے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور تبسم فرمایا۔ اگر یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر غضبناک ہو جاتے، لیکن تبسم فرمانے سے یہ ظاہر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش نہیں، یعنی خوش ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے رئیس المنافقین کے کرتوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے سے روکا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس قدر مقبول ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرما کر اس میں یہ فرما دیا اپنے محبوب سے کہ کبھی منافقین کے جنازے میں شرکت نہ کریے اور نہ کبھی ان کے قبروں پر کھڑے ہوئیے۔ ایک تو ان کے جنازے کے اندر شرکت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور دوسرا یہ کہ ان کی قبروں پر کھڑے ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اور مفسرین نے اس آیت کو وَلَا تَصِلُوا عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کو موافقات عمر میں شمار کیا مفسرین نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت کے مطابق، منشا کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن پاک کی آیتیں نازل فرما کر احکامات نازل فرمائے، تو مفسرین نے بھی اس کو
موافقات عمر میں شمار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی منافقین سے اور ان کے شرور و فتن سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔